طرح پاکستان کی قوم کو جس طرح سرخرو کیا ہے اور ہندوستان کے غرور کو جس طرح سرنگو کیا ہے، اس کے بعد یہ آزادی ایک نئی جوش و ولولے کے ساتھ منائی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کے بعد ہر گزرتے ہوئے دن پر ہم سب پہ لازم ہے کہ آزادی جو کسی نعرے کا نام نہیں ہے، آزادی ایک احساس کا نام ہے۔ جب تک یہ ایک احساس پاکستان کے تمام خطوں میں رہنے والے، تمام زبانوں کو بولنے والے، تمام فقوں، مسلکوں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہر طبقہ فکر ایک ایک ذی نفس کے سینے میں اجاگر نہیں ہوگا یہ احساس، تو اس وقت تک ہم اپنی آزادی کو ادھوری سمجھیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی MQM متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہر سال یا جشن آزادی مناتی ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو جشن آزادی کو مشن آزادی کے ساتھ وابستہ رکھ کے مناتے ہیں۔ پاکستان بنانا مقصد نہیں تھا، پاکستان بنانے کا بھی ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے متحدہ قومی موومنٹ نے آج سے 40 سال پہلے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، جس میں شناخت، پاکستان کی تاریخ، تاریخی پس منظر، نفسیاتی رد عمل، تہذیب اور زبان کی تحفظ کے لیے ایک ایسی جدوجہد جس میں پاکستان کے تمام عوام کے حقوق کا ادراک بھی ہو، اس کا احساس بھی ہو اور ان کے حقوق کی حفاظت بھی ہو سکے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنا ہم نے سفر کیا ہے وہ رائگاں نہیں گیا ہے۔ آج جو کچھ بات ہم کہتے تھے لوگوں نے کم سے کم کہنی شروع کی ہے۔ ہم نے پاکستان کے ایوانوں میں عام پاکستانیوں کو بھیجا ہے۔ بدنصیبی آج کے پاکستان کے ایوانوں کی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی اور میری قسمت کا فیصلہ چند خاندان کر رہے ہیں، جہاں پر کسان کی قسمت کا فیصلہ جاگیردار اور مزدور کی قسمت کا فیصلہ سرمایہ دار کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نکلنا پڑے گا ایوانوں سے باہر، اور آ کر جو ہمیں ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ تمام ذرائع اور وسائل اور طریقے استعمال کر کے اس آزادی کو یقینی، مکمل اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات کریں جی ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے؟ خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم یہ مارکہ حق بھی منا رہے ہیں، جشن آزادی منا رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ خیر مناسب تو نہیں، لیکن شہر کی جو حالت ہے اس وقت، اور چونکہ مانسون کا ایک سلسلہ جو ہے وہ سر پہ آ چکا ہے، پورا شہر ادھڑا ہوا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی آزادی کا نہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پہ کوئی، ان کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر جناب، نہیں دکھ رہا۔ اس میں نا ابہام کی بات ہی نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن آف پاور کے پاس بعد ایک ہی جماعت ہے جو حکومت کر رہی ہے 17 سال سے، جس کو تقریباً 22,000 ارب ہماری اور آپ کی وائٹ منی، خون پسینے کی سے کمائی گئی نیشنل فائنانس کمیشن سے ملی ہے۔ سوال صرف ان سے ہوتا ہے، ہم جواب انہی کو دینا ہے، اور یہ جواب کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ یہ تو منہ توڑ جواب کا مسئلہ ہے، اور کون حساب کتاب دے گا یہ والا؟ 17 سال ہو گئے۔ کراچی کیا ایسا تھا؟ کیا 2008 سے پہلے کراچی ایسا ہی تھا؟ نہیں تھا، تو نتیجہ سب کو پتا ہے۔ سوال کس سے کرنا ہے سب کو پتا ہونا چاہیے، جواب ان سے مانگنا چاہیے جن کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا کوئی مینڈیٹ 50 سالوں میں رہا ہی نہیں ہے۔ اختیار سوال، ایسا کبھی کوئی گھر بھی چل سکتا ہے جہاں پر ایک طرف وہ لوگ ہوں جو سندھ کے بجٹ کا 97% دیتے ہوں، اور اگر کراچی کے ساتھ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ کو ملا دیں تو 100%۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سندھ کے بجٹ کا 100% دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو 100% خرچ کرتا ہے۔ جو 100% خرچ کرتا ہے وہ 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے۔ جو 100% دیتا ہے اس کے پاس 1% اختیار نہیں ہے اس پیسے کو خرچ کر۔ یہ صورتحال اس طرح برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے لیے ایوانوں اور عدالتیں کم پڑ گئیں یا کمزور پڑ گئیں یا غیر مؤثر ہوئیں تو سڑک ضرور بولے گی۔ جس طرح وہ بیٹھ گئی ہے نا، ہمارا دل بھی بیٹھ گیا ہے۔ تو اب K4 سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ K4 میں اگر صرف وفاق کو کرنا ہوتا تو شاید بن چکا ہوتا۔ کچھ لوگ سندھ کے شہری علاقوں کو اپنی نالائکی اور نااہلی اور سستی کی وجہ سے تباہ نہیں کر رہے، وہ پوری مہارت سے کر رہے ہیں، پورے شعور کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ تباہی، یہ بربادی جو شہر میں لائے ہیں، ان سب کو پتہ ہے یہ وہ شہر ہے جس سے براہ راست پاکستان کی معیشت
पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की कामरानी वाबस्ता है। तो आप सोच लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज यहाँ आपके कैमरे के सामने खड़े हैं वो पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। हम किसी किस्म के देश को बनने के लिए एक सबसे बड़ी दीवार है। हम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हर साजिश को, और कराची में भी जो कुछ हुआ है 17 सालों में, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बताइएगा, मार्का हक भी मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी के मौका पर, आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे वफाकी सतह पर, माशी तौर पे कब वो मार्का जो है वो आवाम के लिए कोई खुशखबरी ला रहे हैं, इस हवाले से बात कीजिए। देखें, मईशत अमन के साथ वाबस्ता है, और एक मारकाए हक से अब हक तलफी का रास्ता भी रोकने का सिलसिला शुरू होगा। अब ऐसे मारके भी होंगे जिससे हक तलफी रुके, हक की पहचान हो, हक की पहचान शनाख्त की पहचान के साथ होती है, और यही मार्का मईशत में भी तब्दील होगा और मार्काए जमहूरियत में भी ये तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात की कि फैसले अवाम के जो है वो दो जमातें करें, दो खानदान करें, आप भी उसका हिस्सा मैंने नहीं कहा किसानों दो। के लिए और दीगर लोगों के लिए आप क्यों बात नहीं करते हो? अच्छा जनाब, हमने बात ऐवानों में नहीं की, आप लोग सुन नहीं पाते हमारी बात। जिस तबके से आप लोग ताल्लुक रखते हैं उसकी आवाज ही नहीं सुनते हैं। हमने तो ऐवानों में कहा है, वजीर आजमों के सामने कहा है कि आपको कोई तब्दीली लाने तो इस आइन को इस ऐवान को तब्दील करें आप, जहां पे आपके जागीरदार बैठ के, जहां पे आप इलेक्टेबल्स को लेके आए, जहां अपने पूरे खानदानों को आपने बैठाया है। तो हमने भी क्या किया उनकी तरह। पाकिस्तान में जो नजरियाती जमातें भी थी ना, वो खानदानी पैटर्न पे चल रही हैं। मैं नाम नहीं ले, जो मजहबी जमातें हैं वो भी खानदानों के सुपुर्द है। तो ये वाहिद जमातें, हम भी इसी रौ में बह जाते। हमने क्या कोई परमानेंट ऐसा तबका रखा है कि जो ऐवानों में जाए, या हर बार चेहरे बदलते हैं, वो किसी के खानदान के नहीं होते। MQM की जो क़यादतें हैं उनके खानदान का एक आदमी आपको ऐवानों में नजर नहीं आएगा। तो हम इन लोगों से क्यों लड़े? हम तो निजाम से लड़ रहे हैं, तरीके से लड़ रहे हैं, और 40 साल का से उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।